عزیز طلبہ، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے سودا کا شہر آشوب۔ شہر آشوب مرزا محمد رفیع سودا کا ایک بہترین قصیدہ ہے۔ اس قصیدے میں شاعر نے دلی کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے، جب مختلف قوموں نے یہاں اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہاں کی خوشحالی کی تقدیر داؤ پر لگائی۔ کہتے ہیں کہ دلی اب وہ جگہ نہ رہی جہاں امن و سکون کی بہاریں چلتی تھیں۔ یہاں کے لوگوں کو معاشی بدحالی کا شکار ہونا پڑا۔ بہت سے پیشوں کو بری طرح سے متاثر ہوتے ہوئے دیکھا۔ کوئی آدمی کسی نواب یا امیر کا گھوڑا پالتا تھا اور 2 پیسے کماتا تھا۔ اب حالت یہاں تک پہنچ گئی، امیر زادوں کو اپنے گھوڑے پالنے کی انہیں تنخواہیں نہیں دے پاتے، وہ خود غریب ہو چکے ہیں۔ یہی حال مدرس کا ہے، وہ مشکل سے مسور کی دال اور جو سے بنی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر پاتا ہے۔ عالموں اور شیخوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ ان پر شعرا طنز کے شعر کہتے ہیں۔ مثنوی نگار 2 روپے کم لیتے ہیں، مگر مولویوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ جب کہیں کسی پیر کا عرس ہوتا ہے، وہ مولوی وجد میں آ کر اپنی حالت خراب کر دیتا ہے تاکہ کوئی ترس کھا کر 4 پیسے دے دے۔ غرض یہ دنیا آرام سے عاری ہو چکی ہے۔ آرام بس کہنے سننے کا ایک لفظ بن کے رہ گیا۔ انسان سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں آرام نصیب ہوگا۔ یہ زندگی کیسی عجیب شے، دنیا میں روزی روٹی کمانے کی فکر میں گزر جاتی ہے، جبکہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینے کی فکر ستاتی ہے۔ غرض انسانی زندگی مشکلات سے دوچار ہے اور ان مشکلات میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سودا کا شہر آشوب، اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، جب بھی اردو قصیدے کا ذکر ہوتا ہے ذہن میں فوراً سودا کا نام آ جاتا ہے، جن کو اس میدان میں بلا شرکت غیرے اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے نہ صرف قصیدے کی روایت کو آگے بڑھایا، بلکہ انہوں نے فن اور موضوع دونوں اعتبار سے اس میں تنوع اور جدت کو جگہ دے کر اس کو خوب وسعت اور رفعت عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں ان کے بارے میں فرمایا، اس میدان میں فارسی کے نامور شہسواروں کے ساتھ انا در انا ہی نہیں گئے، بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کے کلام کا زور و اثر انوری اور خاقانی کو دبا جاتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفی اور ظہوری کو شرماتا ہے۔ گویا کہ نہ صرف اردو بلکہ فارسی زبان میں بھی جو شعرا قصیدے کے افق کے تاباں ستارے تصور کیے جاتے ہیں، سودا ان کے ہم پلہ ہی نہیں اور ان سے بعض اوقات زیادہ چمکدار اور روشن معلوم ہوتے ہیں۔ یہ محض محمد حسین آزاد کے ہی خیالات نہ تھے، بلکہ اپنے وقت کے جید شاعر مصفی نے اپنے تذکرہ ہند میں سودا کو نقاش اول کہا ہے اور ان کے قصیدے کی طرز پر قصیدہ کہنا فخر سمجھتے تھے۔ اسی طرح شیفتہ نے بھی گلشن بے خار میں ان کی قصیدہ نگاری اور غزل گوئی دونوں اصناف میں ان کے جوہر طبع کی خوب پذیرائی کی ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ سودا کا قصیدہ غزل سے بہتر ہے، محمل بات ہے۔ فقیر کے خیال میں اس کی غزل قصیدے سے بہتر ہے اور قصیدہ غزل سے۔ خود سودا کو بھی دونوں اصناف میں اپنے ملکے اور اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا خوب احساس تھا۔ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سودا کا قصیدہ ہے خوب،
لوگ کہتے ہیں کہ سودا کا قصیدہ ہے خوب، ان کی خدمت میں لیے میں یہ غزل جاؤں گا۔ گویا کہ حقیقت یہی ہے کہ چاہے غزل کی صنف ہو یا قصیدے کی، سودا نے دونوں اصناف میں اپنا ایک خاص مقام متعین کیا ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں غزل گوئی کی طرف اکثر شعراء متوجہ ہوتے تھے، اور غزل تب بھی اردو شاعری کی آبرو اور سب سے مقبول ترین صنف تھی، اور سودا امراء، روسا اور اشرافیہ کے درمیان زیادہ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور مزاجاً بھی ان کی طبیعت قصیدہ نگاری کے لیے موزوں تھی۔ اس لیے انہوں نے اس صنف کی طرف خصوصی توجہ صرف کی۔ اس طرح اردو قصیدے کی روایت کو اپنے طور سے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں، جن میں علوِ تخیل، مضمون آفرینی، جدت ادا، پختگی اور زور بیان کی صفات شامل تھیں، جو کہ اتفاق سے قصیدے کے فن کے لیے لازم ہے، سے اس فن کو خوب وسعت و ترقی دی۔ سودا کے اکثر قصائد سلاطین اور ارباب دولت کی مدح میں ہیں، لیکن انہوں نے بزرگان دین کی شان میں بھی متعدد قصیدے لکھے ہیں۔ مدحیہ قصائد کے علاوہ ان کے کلام میں کچھ ہجویہ قصائد بھی ہیں۔ سودا کا کوئی قصیدہ ایسا نہیں ہے جو مدح یا ہجو کی قید سے مطلق آزاد ہو۔ مدح کی طرح سودا کو ہجو سے بھی فطری مناسبت تھی۔ انہوں نے ایسے ہجویہ قصائد بھی لکھے ہیں جن میں انہوں نے اپنے زمانے کے سیاسی تنزل اور معاشرتی بدحالی کا مضحکہ اڑایا ہے۔ وہ اصلاحی مقاصد اور فنی بلندی کے کامیاب نمونے ہیں۔ قصیدہ شہر آشوب اور قصیدہ تضحیک روزگار اس لحاظ سے اہم ہے۔ بعض جزوی برائیوں سے قطع نظر کر کے ان قصائد میں بالترتیب معاشرتی حالات اور نظام میں حکومت کی ابتری کی ظریفانہ انداز میں بڑی خوبصورتی سے ترجمانی کی ہے، اور مبالغہ آرائی، تخیل آفرینی، جدت فکر اور ندرت ادا کی مدد سے پاکیزہ ظرافت اور اعلیٰ مذاق کا قابل رشک خزانہ مہیا کر دیا ہے۔ بقول عبدالسلام ندوی، قصیدہ شہر آشوب میں سودا نے ہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگوں کے مشاغل، ان کے کاروبار اور ان کے پیشے کا اس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس سے اجمالاً اس دور کی تمدنی اور اقتصادی حالت معلوم ہو سکتی ہے۔ آشوب کے لغوی معنی ہے بربادی، بگاڑ یا فتنہ و فساد۔ اصطلاح شاعری میں شہر آشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی پریشانی، گردش آسمانی اور زمانے کی ناقدری کا بیان ہو۔ ایک زمانے میں اردو میں بڑی کثرت سے شہر آشوب کہے گئے، جن میں میر تقی میر کے علاوہ مرزا محمد رفیع سودا کا شہر آشوب اہم ہے۔ چنانچہ ہمارا موضوع مرزا محمد رفیع سودا کا شہر آشوب ہے۔ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے۔ اس شہر آشوب میں سودا نے دلی کی تباہ کاریوں، اجاڑ پن اور بد نظمیوں، بے سکونی کا نوحہ تحریر کیا ہے، جو احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کے حملوں کی منت گزار تھی۔ یہ قصیدہ اپنے دور کے معاشرے کی تمدنی و معاشی حالات کا آئینہ دار ہے۔ یہ قصیدہ 94 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے دلی شہر کی بربادی اور تباہی کا ذکر نہایت درد مندی کے ساتھ کیا ہے۔ ہجویہ قصیدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ظریفانہ انداز اختیار کیا ہے۔ انہوں نے مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کی خستہ حالی کا نقشہ نہایت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کھینچا۔ شہر آشوب اردو میں مزاحمتی ادب کی ایک اہم دستاویز بھی ہے،
جس میں اولین احمد جعفر زٹلی کے شہر عاشوق کو حاصل ہے۔ بہرحال مرزا محمد رفیع سودا نے بھی اپنے شہر عاشوق کے توسط سے مزاحمتی شاعری کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے۔ اس شہر عاشوق کے شروع میں انہوں نے شاعرانہ تعالی سے کام لیا ہے، جیسا کہ ان کے معاصر میر تقی میر نے بھی اپنی زبان دانی اور شاعرانہ صلاحیتوں کی خوب تعریف کی تھی۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ چنانچہ اس پہلے ہی شعر میں مرزا سودا نے پیر و جواں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے منہ میں زبان رکھنے کا دعویٰ نہ کریں۔ اول کہ سودا جیسی زبان دانی اور شعری کمالات دکھانا ان کے بس میں نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہ نطق کی صلاحیت اور مشاہدے اور شعور و فکر کی صلابت کے باوجود اپنے اندر وہ ہمت حوصلہ نہیں رکھتے کہ دلی کی بربادی اور تباہی کا نوحہ کہہ سکیں، اس لیے وہ میرے آگے گنگ ہی ہے۔ کہتے ہیں اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ میں حضرت سودا کی سنا بولتے یارو، میں حضرت سودا کی سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ اس نظم کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ بیانیہ انداز لیے ہوئے ہے، جس میں ایک شعری کردار بھی موجود ہے جو شاعر سودا سے مخاطب ہے اور اس کو کہنے کے لیے اکساتا ہے۔ اتنا میں کیا عرض کہ فرمائی یہ حضرت، اتنا میں کیا عرض کہ فرمائی یہ حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ یہ مکالماتی انداز ہے جو ان کے بعد بھی کئی شعراء کے یہاں ملتا ہے، جیسے علامہ اقبال کی کئی نظمیں اسی اسلوب میں ہیں، جن میں جبریل و ابلیس، مرید ہندی اور پیر رومی کے درمیان گفتگو کو شعری قالب میں ڈال کر شاعری کا عجیب لطف جگایا ہے۔ مرزا سودا نے بھی اس نظم کے شروع میں وہی مکالماتی اسلوب برتا ہے اور اس طرح ان اشعار کے ذریعے ایک ڈرامائیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا، سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ اگرچہ پہلے 4 اشعار میں سودا نے اپنی زبان دانی اور نطق کی غیر معمولی صلاحیتوں کی خوب تعریف کی ہے، مگر اب جب شعری کردار ان سے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اپنی معذوری کا شکوہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کے حالات کا بیان کرنے کی سخت فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ لفظ فرشتے کا استعارہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ فرشتے ہر احساس اور جذبے سے عاری ہوتے ہیں اور وہ بلا چون چرا خدا کے پوچھنے پر حال احوال بھی بیان کرتے ہیں اور ہر حکم بھی بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر دھیمے انداز میں زمانے کا حال بیان کرتے ہیں۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کہیں شکل، کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کہیں شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیان ہے۔ اس کے بعد شاعر کا لہجہ طنزیہ ہو جاتا ہے اور وہ زمانے اور اس میں رہنے والے امراء روسا کی ملامت کرتے ہیں، جن کی حیثیت اگرچہ نوکر رکھنے گوڑا لینے کی نہیں ہے، مگر اپنی پڑھائی دکھانے اور رکھ رکھاو کی خاطر وہ گھوڑے بھی رکھتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے سائیں یعنی نوکر بھی رکھتے ہیں، مگر ان کی تنخواہیں عالم بالا پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس زندگی میں تو وہ ان کی تنخواہیں ادا کرنے سے رہیں۔ ملاحظہ کیجیے شعر، گو ڈالے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی،
گوڈالے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مکاں ہے۔ سوداگری کیجے تو ہے اس میں بھی مشقت، سوداگری کیجے تو ہے اس میں بھی مشقت، دکن میں بکی وہ جو خرید صفا ہے۔ گھوڑے کی خوراک کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، کھلے میدانوں میں اس کو گھاس و بوسے یا دانہ کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کہیں اس کو بیچنے کی سوچی تب بھی یہاں کوئی اس کا خریدار نہ ملے گا، کیونکہ یہاں کس کے پاس اتنا پیسہ یا پھر اس کے پالنے کی ہمت ہوگی؟ یہ تو شاید دکن میں ہی بک سکتا ہے، اور وہاں بھی اس کو خریدنے والے دکن سے نہیں بلکہ ایران کے شہر صفان سے ہوں گے۔ ہمارے تو حالات ہی دگرگوں ہیں۔ اس کے بعد شاعر شعری کردار سے آگے کا حال بیان کرتا ہے، اور اب باتوں کا رخ اپنے ہم پیشہ وروں کی طرف۔ مشتاق ملاقات انہوں کا کسوگناکس، مشتاق ملاقات انہوں کا کسوگناکس، ملنا انہی اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ غر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا، غر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانا، نیت قطع تہنیت خانے زماں ہے۔ شاعر کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ مستغنی الاحوال، یعنی ہر فکر سے آزاد ہے۔ عموماً شاعر لاابالی، باکے اور بے فکر تصور کیے جاتے ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو فکر و تردد یعنی غور و خوض، تخیل کی جولانیاں، ادراک کی کارگزاریاں انہی کا شیوا ہے۔ یہی لوگ عقل و شعور کی ان تمام باتوں پر سردنتے ہیں کہ شاعری محض واردات قلبی یا جذبات کا نرالا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن و نطق کی ملی جلی کارکردگی بھی ہے۔ بہرحال سودا اس رائے عام کی پہلے تردید کرتے ہیں، اور اب وہ زمانے میں ان کی حیثیت اور ان کے کام کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کی یہ عقلی و قلبی جولانیاں دیکھ کر اور ان سے متاثر ہو کر ہر کوئی ان سے ملاقات یا ملنے ملانے کا مشتاق ہوتا ہے۔ اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں اور روسا وغیرہ بھی، مگر یہاں بھی محض ان شاعروں کی اہمیت اور حیثیت مسلم ہے جو بقول شاعر فلاں ابن فلاں ہے۔ شاعر نے یہاں پھر طنز سے کام لیا ہے، یعنی شاعر کا بھی کسی بڑے خاندان یا بڑے شاعر سے منسوب ہونا ضروری ہے، اور شاعر بیچارہ گر کبھی عید کے روز نماز عید کی 2 رکعت بھی پڑھنے آتا ہے، تب اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ مسجد میں کوئی خانے زماں یعنی بڑا آدمی اسے نظر آئے، جس کی تہنیت میں وہ کوئی قطعہ پڑھ کر اس سے مالی مراعات حاصل کر سکے۔ اس سب سے ہمیں اس زمانے کے شعراء کے شب و روز کا حال اور سب سے اہم ان کے مزاج و طبیعت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد وہ مدرسوں کا حال بیان کرتے ہیں۔ ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے، اور ماحضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، اور ماحضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یک کاسہ دال اد سو جو کی 2 نہ ہے۔ دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسداں ہے۔ اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ملا یا مدرس ہے، اس کو مثنوی خوانی کی اجرت 2 روپے ملے گی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ اپنے بیٹوں کو اردو، عربی اور فارسی کی تعلیم کے حصول کے لیے ملاؤں اور مدرسوں کے پاس بھیج دیتے تھے، اور جہاں انہیں فارسی کی قدیم مثنویاں
पढ़ाई जाती थी, जिसकी वजह से इनकी ज़बान भी दुरुस्त हो जाती थी। वो फ़ारसी ज़बान सीखते थे और साथ ही अखलाकी दर्स भी हासिल करते थे। गोया कि सौदा कहते हैं कि अगर मुल्ला को मसनवी पढ़ाना आती तो इससे महज 2 रुपए मिलते। यानी कुजा उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद है कि बादशाह और सलातीन और शुरफा उस्तादों को जागीरें बख्शा करते थे और साथ ही तोहफ़े, तहाइफ और माली मावनत की कोई हद न होती थी। मगर अब दिल्ली का हाल अबतर है। अब माँ सिवाय 2 रुपए की उजरत के कुछ नहीं दिया जाता और इस 2 रुपए से बहुत हुआ तो मसूर की दाल और जौ की 2 रोटियां ही खरीदी जा सकती हैं। और इस कम कलील ग़िज़ा के लिए ये मुल्ला दिन भर लड़के पढ़ाता रहता है और अगर हिसाब किताब का गुण मौजूद है तो शाम को किसी और अमीर के घर इसके दिन भर का हिसाब लिखता है। अब ऐसे में वो आराम कब कर सकता है? हकीकत ये है कि इन सब कामों और मजदूरी में आराम की गुंजाइश ही कहाँ निकलती है। चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छुटते ही तो शोरा का वो मतऊन ज़बां है। तहकीक हुआ उर्स तो कर थाड़ी को कंगी, तहकीक हुआ उर्स तो कर थाड़ी को कंगी, लेखील मुरीदां गए वो बज़्म जहाँ है। ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सबको हुआ वजद, ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सबको हुआ वजद। कोई कूदे कोई रो दे कोई नारा ज़बां है। बेताल हुए शेख जो टुक वजद में आकर, बेताल हुए शेख जो टुक वजद में आकर, सरगोशियों में फिर बदअसूली का बयां है। इस शहर आशूब की एक अहमियत ये भी है कि इसमें अपने ज़माने की माशरत और सकाफ़त से मुतालिक कई मज़हिरात और रहन सहन, त्यौहार, रसूम व एतक़ादात, मेले ठेलों, तोहम परस्ती और भी कई तहज़ीबी अनासिर की कारफरमाइयाँ देखी जा सकती हैं। सौदा अब अपने इस शहर आशूब में शेखों, सूफियों, बुज़ुर्गों का ज़िक्र करते हैं जिन्हें हर दौर में शोरा अपनी शायरी में मनफी किरदारों की सूरत में पेश करते रहे हैं। वाज़े रहे यहाँ उन सूफियों और शेखों का ज़िक्र है जो हकीकत में तक़वा और सूफियत से कोसों दूर हैं, जिन्होंने मज़हब और दीन को पेशे के तौर पर इस्तेमाल करके इससे आम इंसानों का इस्तेसाल भी किया और माशरे में तोहम परस्ती और गलत रसूम और एतक़ादात को रिवाज देकर दीन को बिदअत बना दिया। जब उनकी असलियत माशरे के हसास नफूस जिनमें शायर भी मौजूद होते हैं पर खुल गई तो शोरा ने शेख का इस्तिआरा दोगलापन, मुनाफिकत जैसे मनफी मानों में इस्तेमाल करके इनको मतऊन ज़बां यानी इन पर ताने कसे। ये शेख ऐसे हैं जब इनको किसी आस्थान के बारे में पता चलता है कि वहाँ उर्स है तो सच धज कर वो अपने मुरीदों को लेकर पहुँच जाते हैं और ढोलक के बजते ही इन पर वजद तारी हो जाता है। यहाँ सौदा ने ज़राफ़त की इंतहा कर दी। ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सबको हुआ वजद, ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सबको हुआ वजद। कोई कूदे कोई रो दे कोई नारा ज़बां है। बेताल हुए शेख जो टुक वजद में आकर, बेताल हुए शेख जो टुक वजद में आकर, सरगोशियों में फिर बदवसूली का बयां है। यानी जहाँ कहीं ढोलक की ताल ख़राब हुई तो ये वजद भी बुरी तरह पामाल हो जाता है और शेख अपने हवारियों को सरगोशियों में इनकी बदअसूली पर बुरा भला कहता है। आराम से कटने का सुना तूने कुछ उसूल, आराम से कटने का सुना
تو نے کچھ اصول، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے، دنیا میں آسودگی فقط رکھتی ہے نام، دنیا میں آسودگی فقط رکھتی ہے نام، عقبا میں یہ کہتا تھا کوئی اس کا نشاں ہے، سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گوئندہ ہی کا محض گماں ہے۔ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد شاعر شعری کردار سے کہتے ہیں کہ ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ زندگی آرام و سکون سے کٹنی چاہیے اور ہم اسی سکون اور راحت کی تلاش میں سرگردان عمل رہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو کہ آرام و سکون سے رہنے کی ہو۔ البتہ کچھ اسلاف اور پہلے آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ آخرت میں سکون اور آرام حاصل ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے دل کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا۔ یہاں پھر شاعر نے طنز سے کام لیا ہے۔ یہ بات بھی کہ آئندہ آخرت میں آرام و سکون ملے گا محض گماں ہے یا پھر فریب، کیونکہ انسان کبھی فکروں سے خلاصی پا ہی نہیں سکتا۔ یہاں فکر معاش اور روزگار ہے اور وہاں دوزخ سے بچنے کی فکر ہے، حشر کا دغدغہ، خوف و کشاکش ہے، اور مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ آسودگی نہ یہاں ہے نہ وہاں، آرام نہ یہاں مل سکتا ہے اور نہ وہاں، اب اگر انسان تگدو کرتا ہے تو کس لیے؟ عزیز طلبہ، آئندہ ہم ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔